افغانستان ایک ایسا ملک ہے جسے سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں اسلام کیسے پہنچا، پٹھان قوم کون ہے اور اس خطے کی تاریخ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ افغانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو کہ فلسطین سے تیسری جلاوطنی کے موقع پر ان سے بچھڑ گندہ تھی، اور اس قوم نے مشرق کا رخ کیا اور انہوں نے اپنے پہاڑی درے کا نام خیبر رکھا، ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے حجاز پہنچ کر اپنی بستی کا نام خیبر رکھا تھا۔ افغان مورخین کا کہنا ہے کہ اصابل طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ کا بیٹا ارمیا تھا۔ ارمیا کے بیٹے کا نام افتائے تھا، اس کے بیٹے کی پرورش حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بادشاہت کے مسئلے پر ان 12 قبیلوں کے درمیان پھوٹ پڑ گیا۔ 12 میں سے 10 قبیلوں نے اپر بیام کو، جبکہ 2 قبیلوں نے ہدا اور بنیامین نے رجم کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ حکومتیں آپس کی دشمنی کی وجہ سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں اور بلاخر بالیوں، ایشوریوں اور رومیوں کے ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہودا کی ریاست کا 579 قبل مسیح میں بابلیوں اور اسرالا کی سلطنت کا ایشوریوں نے 721 قبل مسیح میں خاتمہ کر دیا، جبکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 1,00,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ دارالحکومت بابل لے گیا اور انہیں بابل کے آس پاس کے علاقوں میں آباد کیا۔ اس دوران کئی ایک یہودی قبیلے وہاں بھاگ گئے، ان میں سے بعض کوہستان موجودہ افغانستان چلے آئے۔ ان پٹھانوں کو پختون کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنی پخت بھی تھا۔ بنی پخت کی شہرت اور عزت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے تمام جلا وطن قبائل کا قومی نام پختون یعنی بنی پخت کی اولاد پڑ گیا۔ پختون نام کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خلافت بنو امیہ کے دور میں جب عرب کے مسلمانوں نے اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے حکم پر محمد بن قاسم کی سربراہی میں سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت تمام افغان قبائل نے ان عرب مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اس وجہ سے یہ لوگ پشتوں کہلائے اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ بگڑتے بگڑتے پشتوں بن گیا۔ ان کے آنے سے پہلے یہاں پر زحاق تازی نسل کے غوری لوگ آباد تھے۔ ان اسرائیلیوں نے یہاں سکونت اختیار کر لی، بعد میں غوریوں نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ لفظ پٹھان کی اصل وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو پٹھان اسرائیلی عرب آ کر مکہ معظمہ آباد ہوئے تھے، ان میں سے قیس نے اسلام قبول کر لیا، ان کا نام عبد الرشید رکھا گیا اور حضور اکرم الہی سلام نے پیشن گوئی کی کہ عبد الرشید کی اولاد اس قدر زیادہ ہوگی کہ دوسری تمام اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان کی مذہب اسلام سے محبت اس قدر مضبوط ہوگی کہ جس قدر وہ لکڑی جس پر جہاز کی تعمیر کی جاتی ہے۔ ناظرین خیال رہے کہ اس لکڑی کو عربی میں بطن کہا جاتا ہے، اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس عبد الرشید کو بطن کا خطاب دیا تھا۔ بطن پٹھان سے بنا اور بعد میں کثرت استعمال لفظ پٹھان بن گیا، یہیں سے واپس اب اپنے ملک اور ستان آئے اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ بہت سے قبیلوں نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کے لقب بطن کی وجہ سے آپ کی نسل بطنی یا پٹھان کہلائی۔